اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ آیت غزوہ تبوک کے حوالے سے ہی ہے کہ غزوہ تبوک میں عام اعلان کیا گیا تھا کہ تمام لوگ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تمام لوگ اس غزوہ میں نکلیں، لیکن کچھ منافقین جو جھوٹے بہانے تلاش کر اس غزوے میں جانے سے رکے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب، نہیں مناسب تھی یہ بات مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد دیہاتوں کے لوگ ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، اور نہ ہی یہ بات ان کو مناسب ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی جان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے عزیز سمجھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ، کہ اس سبب سے بھی یہ جانا ضروری تھا کہ اللہ کی راہ میں نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ ہی کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ نہیں قدم رکھتے کسی ایسی جگہ، یغیظ الکفار یعنی ان کے قدم رکھنے سے کفار خفا ہوتے ہیں، جو کفار کو ناپسند ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ پاتے دشمنوں سے کچھ بھی، الا ما كتب لهم به عمل صالح، الا كتب لهم به عمل صالح، مگر ان تمام کاموں کے بدلے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو کوئی پیاس پہنچتی ہے، کوئی مشقت پہنچتی ہے، کوئی بھوک پہنچتی ہے، دشمنوں کی طرف پیش قدمی ہے، ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب لہم بہ عمل صالح، لکھ دیا گیا ان کے لیے اس کے واسطے سے، یعنی اس سفر میں حاضری کے واسطے سے، عمل صالح، ایک نیکی۔ حالانکہ ان میں سے ایسے کام بھی ہیں بعض جو غیر اختیاری ہیں، مثلا پیاس کا لگ جانا، بھوک کا لگ جانا، یہ غیر اختیاری چیزیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان غیر اختیاری اعمال کو بھی اختیاری اعمال کا درجہ دے کر ان پر بھی اجر رکھا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے نیکوکاروں کے اجر کو۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں یہ خرچ کرتے کوئی چھوٹی چیز خرچ کرنا، نہ ہی کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں یہ عبور کرتے، نہیں یہ طے کرتے کوئی میدان، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان تمام کاموں کے سبب ان کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی یہ جو حکم ہے جو تمام لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا گیا، تو یہ اس غزوہ تبوک میں تھا۔ عام حالات میں مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، کیوں نہ نکلا ان کے ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے ایک حصہ، لیتفقهوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، یعنی جو کچھ اس عرصے میں انہوں نے سیکھا اس کے ذریعے سے وہ اپنی باقی قوم کو ڈرائیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی برے کاموں سے بچتے رہیں۔ تو اس آیت میں خاص طور پر ایک ایسی جماعت کے ہونے کو ذکر کیا گیا کہ جو اپنی جگہ رہ کر دین کا علم حاصل کرے، کہ ہر معاشرے کے اندر سے، ہر گروہ کے اندر سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اہم چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان، کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے، اس کو اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، نماز سے متعلق مسائل ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں، روزوں سے متعلق مسائل ہیں۔ تو دین کا اتنا علم حاصل کرنا، تو جو شخص جس درجے میں پابند ہو رہا ہے، تو اس درجے میں اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض عین ہے۔ اور علم کا ایک دوسرا درجہ ہے کہ قرآن و سنت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تمام کا علم حاصل کرنا، ان کی تفصیلات کو جاننا، یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر ایک معاشرے میں سے چند لوگ بھی یہ علم حاصل کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، باقی لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو۔ تو علم کے یہ دو درجے ہیں بنیادی طور پر۔ تو اب فرض عین جو علم ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، طہارت کے احکام سیکھے، نماز، روزہ اور باقی عبادات جو شریعت نے فرض کی ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کام سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کا علم حاصل کرے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرنا، کہ وہ چیزیں، وہ خرابیاں جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور وہ اچھائیاں جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، ان اچھائیوں کو بھی حاصل کرے اور ان خرابیوں سے بچے۔ تو یہ درجہ ہے علم کا فرض کفایہ کا، اور جو فرض عین کا۔ اور جو فرض کفایہ ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی و مفاہیم میں غور کرنا، اس کے مسائل کو سمجھنا، تمام احادیث کے مسائل کو سمجھنا، ان کی تعلیمات میں غور و فکر کرنا، پھر ان میں معتبر اور غیر معتبر کی پہچان کرنا، قرآن و سنت سے احکام کا نکالنا۔ تو یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو شاید پوری زندگی لگا کر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو علم کا یہ درجہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی حاصل کر لیں تو باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو اہل علم حضرات ہوں، جو دین کا مکمل علم حاصل کر رہے ہیں، تفصیلی علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ صرف اپنی ذات کو ہی بہتر نہ بنائیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک کے کافر ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو کہ وہ اپنے اندر تمہارے حوالے سے سختی کو محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُول، تو ان میں سے بعض سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کس کا ایمان اس صورت نے زیادہ کر دیا، کس کے ایمان کے ثمرات میں، ایمان کی برکات میں، ایمان کے انوارات میں اضافہ ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں ترقی ہوئی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں، یعنی کوئی نیا حکم آ گیا، کوئی نئی بات ہمیں حاصل ہو گئی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ ساتھ اور گندگی ان میں بڑھا دی، یعنی جیسے پہلے بھی وہ نفرت کرتے تھے، تو جب یہ صورت نازل ہوگی تو ان کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی رہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر، قرآن کی کسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ ایمان میں ترقی کا سبب بنتی ہے، لیکن جس جگہ اس نے سبب بننا ہے، جو محل ہے، اس کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے اس ترقی کو حاصل کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، مرتن او مرتين، ایک بار یا دو مرتبہ، یعنی ایک بار یا دو مرتبہ کا ذکر یہاں مطلب یہ کہ ایک یا دو مرتبہ کا عدد مراد نہیں، مطلب یہ کہ ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ثم لا يتوبون، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آزمائشوں کے آنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنی بدعمالیوں پر توبہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ثم لا يتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون، اور نہ ہی اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ تم کو کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، ثم انصرفوا، پھر یہ آہستہ اسی طرح اشارے کرتے کرتے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے جو بے سمجھ، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ جو آخری صورت، آخری دو صورتیں ہیں اس صورت کی، آخری دو آیات ہیں، اور یہ اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کو بتلایا گیا کہ یہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور بالخصوص مسلمانوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی شفیق اور مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہاری طرح بشر ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی سخت گزرتی ہیں ان پر وہ چیزیں جو تمہیں نقصان میں ڈال دیں، جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیں، وہ چیز ان پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، حریص ہیں تمہارے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، اور خاص طور پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
ایمان والوں کے لیے تو بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، جب آپ اس درجہ تک ان کے ساتھ شفیق ہیں، مہربان ہیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ منہ پھیریں، فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کی تعلیمات سے منہ پھیر لیں، آپ کی ذات سے اعراض کر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی پروردگار ہے عرش عظیم کا۔ تو جب وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تمام جہان کے بھی وہی پروردگار ہے۔ تو اب یہ جو آخری دو آیات ہیں سورت کی، ان کے بارے میں بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیات ہیں، بالکل ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنا عمل ان کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔